ایک بزرگ تھے، تو ایک جگہ پہ انہوں نے کھانا کھایا، چلیں کسی دانشور کا سمجھ لیں، کسی آدمی کی مثال لے لیں، کہیں کھانا کھایا انہوں نے، اور میرے ساتھ بھی ایک دفعہ اس طرح کا ایک معاملہ درپیش ہوا۔ تو آپ کو پتہ ہے عموماً ڈرائنگ روم جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی باورچی خانے بھی ہوتے ہیں، تو شاید کھانا پکانے والے بھی وہاں قریب ہی تھے۔ کھانا کھانے کے بعد اس صاحب نے کیا کیا، انہوں نے تعریف کر دی، کہا یار بڑا ہی عمدہ کھانا پکا ہے، بڑا ہی ماشاءاللہ اچھا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو اندر سے بہت اونچی آواز میں ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آئی۔ تو صاحب خانہ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اچھا تو نہیں لگتا کہ آپ کے معاملے میں مداخلت کی جائے، لیکن خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں گھر والے۔ جی ہماری وجہ سے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے زبردستی کھانا پکوایا ہے؟ کہ نہیں یہ وجہ نہیں ہے، آپ نے وہ تعریف کر دی ہے نا کھانا پکا ہے۔ تو وہ جو بچی اس گھر میں کھانا پکاتی ہے، جو بہو بن کے آئی ہے، وہ کسی غریب گھر سے ہے، غریب رشتہ داروں سے۔ تو وہ کہتی ہے کئی سال بیت گئے مجھے اس گھر میں نوکری کرتے، ساس کی بھی، سسر کی بھی، دیور کی بھی، جیٹھ کی بھی، سب کی، لیکن آج تک کسی نے یہ دو جملے نہیں بولے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے۔ آج مجھے یہ سننے کو ملا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے، تو کچھ عجیب سی اپنائیت، یار کسی کی بیٹی ہے وہ بھی جو ہمارے گھر آئی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اتنا پیار بھی کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں کہ دو لفظ شاباشی کے ہو جائیں۔ کیا بات، اس نے گرمی میں کھڑے ہو کے سب کے لیے کھانا پکایا۔ وہ کہتے ہیں یہ جملے اتنے دو جملوں نہیں، میری آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے۔ نہیں کرتے ہم پیار، نہیں دیتے ہم محبت، نہیں ہمارے لہجے سے ترش روئی دور ہوتی۔ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی پروٹوکول ہے، کہیں نہ کہیں وہ بڑا ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا اعزاز ہو جاتا ہے۔ ہم جب اپنا یہ مزاج بنا لیں گے ہم نے فروغ محبت کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو پیار دینا ہے، ہم نے تلخی نہیں کرنی۔ وہ دیکھیں ایک بندے سے گلاس ٹوٹ گیا ہے ملازم سے، تو اس کے مالک نے کہا ہے تو نے سیٹ خراب کر دیا ہے، تو دیکھ کے نہیں چلتا، تو جب بھی کرتا ہے نقصان ہی کرتا ہے۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا ہے، اور پریشانی اس کی ختم نہیں ہوئی، یہ اتنی دیر ختم نہیں ہوگی جتنی دیر اس مہینے کی تنخواہ نہیں ملے گی، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کہیں پیسے کاٹ نہ لیے جائیں۔ لیکن ایک شخص کے ہاتھ سے 3-4 گلاس ٹوٹ گئے ہیں، تو مالک نے دیکھتا ہی کہا بھائی ٹینشن نہ لینا، ٹوٹنے والی چیز تھی ٹوٹ گئی، میرے بچے بھی تو توڑ دیتے ہیں، میرے سے بھی کئی دفعہ ٹوٹ جاتی ہے، آپ پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا۔ یہ چیز اس بیچارے کو رات سکون کی نیند دے دے گی، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے لہجوں میں محبت پیدا نہیں کرتے۔ فروغ اور ملت کے جوانوں، ماں باپ سے پیار کرنا شروع کر دو، 1 گھنٹہ ٹائم دینا شروع کر دو، ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دو، ان کی دوائیاں کم ہونی شروع ہو جائیں گی، بغیر ڈاکٹر کے بڑی ساری چیزوں سے قرار آنا شروع ہو جائے۔ ماں سے محبت سے بات کرنی شروع کر دو، وہ جو کہے منوان قبول کرنا شروع کر دو، والد کی بات سنو۔ ہم مخدوم بن کے جینا چاہتے ہیں، سارے ہمارا اعزاز کریں، خادم بن کے جینا شروع کرو، ڈیوٹی کرنی شروع کرو، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، پھر بیوی بچوں کی، دوست احباب کی، رشتہ داروں کی ڈیوٹی کرنی شروع کرو، محبتوں کو فروغ دو، پیار بانٹنے سے بڑھ جایا کرتا ہے۔ حدیث پاک سنو، دل ٹھنڈا ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام اتنا خیال فرماتے، ایک دن مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے۔ کہتی میں نے فٹافٹ عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض؟ حضور نہیں، آپ، میں تو کب، محبوب فرمانے لگے کروں پھر بات؟ یا رسول اللہ کیجئے۔ تو سیدہ فرماتی ہیں، محبوب فرمانے لگے عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ تو فرمایا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم،
پھر جناب خلیل کی نسبت سے اللہ کی قسم اٹھاتی ہو۔ جناب عائشہ کہتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی میرا حال کیا تھا، میری روح کی پرواز کیا تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جملوں سے پتہ کر لیتے ہیں آج کل کوئی کیا سوچ رہا ہے، اس کے لفظوں سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کی قلبی کیفیت کیا ہے۔ اور پھر کہنے لگی مجھے رب محمد کی قسم یا رسول اللہ، زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں، ہر وقت آپ موجود ہوتے۔ اور دوستو، یہاں تو گھر والوں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے، یہاں تو 100 دفعہ رو کے دکھانا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے، یہاں تو جناب 100 دفعہ کہنا پڑتا ہے تب کوئی بات سنتا ہے۔ خدا را محبتیں بانٹنی شروع کرو، اپنے لہجوں سے تلخیاں ہٹاؤ، یہ جو چہروں پر پکی پکی سلوٹیں ڈالنی ہیں ان کو دور کرو، یہ جو ہر وقت کے تھکے تھکے اور ہر وقت کے ناراض اور ہر وقت کی طبیعت کے اندر سختی اور ہر وقت کہنا میں بڑا کام کرتا ہوں، میں بڑی مشقت اٹھاتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں کس تکلیف میں ہوں۔ اور میرے بھائی ساری دنیا ہی پریشان رہتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں ذرا ہنس کے گزار لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں اپنے تک رکھ لیتے ہیں، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ساری ٹینشنیں دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اپنے لہجوں میں پیار پیدا کرو، اپنے لہجوں میں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ محبوب فرمانے لگے 3 کام کرو، ایماندار ہونے کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا، ایک ہوتا ہے مومن۔ ایک وہ مومن ہوتا ہے جسے مومن ہو جانے کا مزہ آئے، مزہ آ گیا بھائی مومن ہونے کا۔ کریم فرمانے لگے 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو، پیار کرو، رب رسول سے پیار کرو۔ یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا روزہ رکھو، یہ نہیں فرمایا حج کرو، خیرات کرو، وہ کام بھی اپنی جگہ پہ بڑے ضروری ہیں، وہ بھی فرض عین ہیں، ان کے بغیر بھی 1 منٹ کے لیے گزارا نہیں۔ لیکن فرمایا اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا، ادھر دیکھیے میری طرف، اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا، کہ نماز مزیدار ہو جائے، روزہ مزیدار ہو جائے، سخاوت مزیدار ہو جائے، حج مزیدار ہو جائے، فرمایا اگر چاہتے ہو مومن ہونے کا مزہ آئے تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اور فرمایا دوسرا کام یہ کرو کہ جس سے بھی محبت کرو نا، اللہ رسول کے لیے کرو، چھوڑ دو ذاتی لالچ، چھوڑ دو 1 منٹ کے لیے بھی اپنا ذاتی نہ، فقط اللہ رسول کے لیے، فقط رضا الہی کے لیے محبت کرو۔ اور تیسرا حضور فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا آدمی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے۔ اگر کبھی پیار والا لہجہ بنا لیں، اگر کبھی تلخی چھوڑ دیں، اگر کبھی اپنے مزاج سے وہ ساری چیزیں دور کر دیں اور ہم رب رسول سے صحیح والا پیار کریں، تو آپ یقین کریں پھر بندہ قرآن پاک شروع کرتا ہے تو اس کا تلاوت چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے، پیار ہو گیا نا اللہ رسول سے، پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، پھر وہ دین کی نوکری کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے صبح بھی دین کی بات کروں، شام بھی دین کی بات کروں، میرا ایک روما خادم بن جائے، میں نوکری کروں، جگہ جگہ جا کر رسول اللہ کے دین کی بات کروں۔ کیوں؟ پیار جو ہو گیا، محبت جو ہو گئی۔ جب آپ کے لب و لہجے میں پیار سرائیت کر جائے، آپ کو پتہ ہے پھر اس محبت کو آگے بڑھانے کا کہا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے بھی محبت کرو کیونکہ میرے صحابہ ہیں، پھر ان سے بھی پیار کرو، ان کے بارے میں تمہارے دلوں کے اندر عقیدت کے جذبات ہیں۔ اور پتہ ہے کس طرح کی عقیدت؟ شوق والی عقیدت۔ میرا اور آپ کا دور بحث کا دور ہے، اور بعض ایسے بیوقوف ہیں جو اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور اپنی ذاتی بحث کو اٹھا کے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت تک لے جاتے ہیں۔ اور یار تیری تو حیثیت ہی نہیں ہے تو ان پر بات کر سکے، تو دیکھ تو صحیح ہے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا، اللہ نے جن کا انتخاب کر کے حضور کے دور مبارک میں جنہیں رکھا۔
تو ان لوگوں کے بارے میں کلام کر رہا ہے۔ عقیدت، پیار صحابہ سے عقیدت، اور اس عقیدت کے اندر وارفتگی۔ حضور کے صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، نجاشی بادشاہ پر کفار مکہ نے، قریش نے بڑا پریشر ڈالا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، انہیں واپس کر دو، پر وہ نجاشی نے کہا میں واپس نہیں کرتا، انہیں جگہ دی، صحابہ کو آزادی سے عبادت کرنے کا موقع دیا۔ ایک دفعہ نا حبشہ سے کچھ مہمان آ گئے جہاں صحابہ جا کے رہے تھے، تو جب وہ لوگ آئے نا یہاں مسجد مدینہ منورہ میں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا۔ حضور ان کے لیے نئے نئے کھانے پکواتے، ان کے لیے محبوب کے کوئی انوکھا رنگ اور پیار کا کوئی نرالا انداز۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مہمان پہلے بھی آتے جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ آپ کا رویہ منفرد کیوں ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جب میرے صحابہ وہاں گئے تھے تو انہوں نے پیار کیا تھا، تو جو میرے صحابہ سے محبت کرے ان سے محبت نہ کروں؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو جناب ابو بکر سے محبت کرے اس سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو حضرت عمر سے محبت کرے ان سے حضور محبت فرماتے ہیں، جو سیدنا عثمان غنی کا حیا کرے ان سے محبوب محبت فرماتے ہیں۔ اور مولا مرتضیٰ کے بارے میں تو فرمائے اس کی محبت ہی تو ایمان ہے، اور علی کا بغض ہی تو نفاق ہے۔ محبت، پیار، وارفتگی، شوق، ان لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر جذبات